رحمت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام کا ابتدائی دور جب ہمارے پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ کفار مکہ اسلام کے مخالفت میں اکٹھے ہو کر کھڑے تھے۔ اس دور میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے۔ ایسا وقت بھی آیا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب حضور ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں تشریف فرما تھے، ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا غلام بکریاں چراتے ہوئے اس غار کی طرف آیا۔ محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کو پکارا، یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کی، جی ہاں، ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی اس ایک بکری سے میں دودھ پی سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، باقی ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں اور اس ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے، تو میں اپنے حصے کا دودھ آپ کو پیش کروں، اثار کر سکتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ بکری لے آؤ۔ وہ غلام بکری لے کر آیا۔ معجزات دکھانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر آپ نے پیالہ دودھ نکالا، پیالہ بھرا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے پیالہ نوش فرمایا۔ اس کے بعد پھر دودھ دویا، پیالہ نکالا دودھ کا اور اس غلام کو دیا، اس نے بھی سیر ہو کر دودھ نوش کیا۔ اب بکری کے تھن میں دودھ پہلے سے بھی زیادہ، تھن بھرے ہوئے دودھ سے، اتنا دودھ نکلنے کے باوجود بھی بکری کا دودھ ایسے کیسے ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغ اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک فی الاسلام، اے غلام اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر، نور برساتا چہرہ، پیاری ادائیں، اور پھر یہ معجزہ کہ دودھ تینوں نے پیا، پھر بھی دودھ اتنا ہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ غلام تو پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا، اب اسلام کی دعوت سنی، فوراً آگے بڑھا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ چونکہ کفار مکہ اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، لہذا سلطان بحر و بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال اس عاشق عظیم کو ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا کہ کسی پر ظاہر نہ کرے کہ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ وہ غلام حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتا ہوا واپس چلا گیا۔ خوش نصیب غلام کہ جو غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج سر پر سجا چکے تھے۔ جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے گھر پہنچے
عبداللہ بن جدعان کے گھر پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی کہ بکریاں تو پہلے بھی چرایا کرتے تھے، مگر آج چونکہ بکریوں نے زیارت مصطفیٰ کر لی تھی، اس لیے حیرت انگیز طور پر ساری بکریوں کا دودھ پہلے سے زیادہ تھا، بکریاں پہلے سے زیادہ موٹی تازی فربا تھی۔ جب یہ بکریوں کی کنڈیشن مالک نے دیکھی کہ بکریوں میں دودھ بھی آج زیادہ ہے، بکریاں پہلے سے زیادہ تگڑی ہیں، فربا ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، غلام سے کہنے لگے اے غلام آج تو نے بڑی اچھی چراگاہ میں بکریاں چرائی ہیں، روزانہ وہیں لے کے جایا کرو۔ عاشق کو اور کیا چاہیے تھا؟ محبوب کا دیدار۔ دل یہ کہتا ہے کہ وہ غلام جو آج چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئے تھے، ان کا دل تو پہلے ہی مچل رہا تھا کہ میں بار بار اسی جگہ جاؤں، پہلے یہ چاہتے تھے دیدار مصطفیٰ کا کوئی بہانہ مل جائے۔ سبحان اللہ، محبوب خدا کے معجزات نے بہانہ بھی بنا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ اپنے مالک کی یہ بات سن کر اس عظیم عاشق کا دل مچل گیا ہوگا، صبح ہونے کا انتظار شروع ہو گیا ہوگا، وہ سوچتے رہے ہوں گے کب صبح ہوگی، کب میں دوبارہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ انہوں نے یہ رات کیسے گزاری ہوگی؟ انتظار کی راتیں یوں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی ہے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی ہے، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے۔ شاید یہ عاشق رسول رات بھر یاد مصطفیٰ میں مچلتے رہے ہوں گے، شاید رات بھر نیند بھی نہیں آئی، کبھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کی مہک محسوس کرتے ہوں گے، کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا، کبھی اپنے نصیب کی معراج پر جھوم جاتے ہوں گے، نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی۔ شب ہجر یوں دل کو بہلا رہے ہیں کہ دن بھر کی بیتی کو دوہرا رہے۔ رات جیسے گزری سو گزری، صبح ہوئی، آقا کے سچے غلام نے بکریاں لی، غار کے قریب پہنچ گئے، محبوب خدا کی خدمت میں دودھ پیش کیا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے، شام ہو گئی، گھر واپس آ گئے، پھر اگلی صبح کا انتظار شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ایسے دل نے گمانے نہ دیا۔ دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح کو پھر حاضر ہوئے۔ 3 دن تو یوں آرام سے گزر گئے کہ روزانہ زیارت مصطفیٰ ہوتی تھی، مگر عشق، اور وہ بھی عشق مصطفیٰ، دیکھو آسان بات ہے، عشق امتحان لیتا ہے، عشق میں عاشق کی پرکھ ہوتی ہے، اس عظیم عاشق کا بھی امتحان ہونا تھا۔ 3 دن آرام سے گزرے، محبوب کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہا۔ چوتھے دن سے محبوب کا یہ وصل ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا۔ ایمان لانے کے چوتھے دن سے امتحان شروع ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ فرعون، جو کہ یعنی ابو جہل، مکے کا فرعون اسے کہتے ہیں، ابو جہل کو، یہ ابو جہل مکے کا فرعون ایک دن عبداللہ بن جدعان، یعنی وہی جو اس غلام کا مالک تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے جب اس کی بکریوں کو دیکھا کہ باقی جو مکے کی بکریاں ہیں ان کی اور کنڈیشن ہے، یہ جو تمہاری بکریاں ہیں اتنی موٹی تازی فربا، اتنا دودھ ان کے نیچے، یہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، دودھ بھی اترا ہوا ہے۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ 3 دن ہوئے ہیں یہ کنڈیشن، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ 3 دن سے حیرت انگیز طور پہ بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، بکریاں موٹی تازی ہو گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب ابو جہل نے یہ بات سنی، عبداللہ بن جدعان کافر کی یہ بات سنی، تو بولا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا غلام یہ جو بکریاں چراتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانا، بکریوں کا فربا موٹا تازہ ہو جانا، یہ ایسے نہیں ہوا،
ایک ہی صورت ہے کہ ان بکریوں نے دیدار مصطفیٰ کیا. یہ بکریاں ایسے ہی نہیں موٹی تازی ہو گئیں، ایسے ہی نہیں دودھ بڑھ گیا، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا. اب ابو جہل ہے، پکا کافر ہے، قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہے. اندازہ کیجئے کہ ابو جہل جیسا بدبخت، اس کو بھی کیسا یقین تھا. ابو جہل جانتا تھا کہ یوں اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانا ہو نہ ہو یہ کوئی معجزہ ہے، اور ایک ہی ہے جو معجزہ دکھا سکتا ہے، اور تو کوئی ہے نہیں، اور وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ابو جہل کی بدبختی، یہ سب باتیں جانتا تھا، ضدی تھا. اس کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اتنا یقین ہونے کے باوجود بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. عبداللہ بن جدعان بھی کافر تھا، ابو جہل کی باتوں میں آ گیا، اور اس عاشق رسول غلام کو غار کے قریب بکریاں چرانے سے اس نے منع کر دیا کہ آئندہ بکریاں ادھر نہیں لے کے جانی جہاں چرانے لے کے جاتے. غلام تھے، بات نہ مانتے، کیا کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی مالک کی بات ماننی پڑی. اب شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئے. ہم کہاں اور تم کہاں جانا، ہیں کئی ہجر درمیان جانا. سچے عاشق رسول کے سامنے ہجر و فراق کی دیواریں کھڑی ہو گئیں. پہلے دن بھر دیدار کے جام پی کر آتے تھے، آس ہوتی تھی صبح پھر جاؤں گا، پھر دیدار مصطفیٰ کروں گا، پھر حاضر ہو جاؤں گا، شربت دیدار سے آنکھیں ٹھنڈے کر لوں گا. مگر اب تو فی الحال یہ آس بھی ختم ہو گئی. کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا. ابھی تو یہ صرف ہجر و فراق ہے، ابھی تو صرف مجبوری سے دوری ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. کسی شاعر نے کہا ہے نا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. عشق امتحان لیتا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشق کرنا آسان بات نہیں، امتحان لیے جاتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا. یہ عظیم عاشق رسول جو چہرہ مصطفیٰ کو ایک نظر دیکھ کر ایمان لے آئے، عاشق بن گئے، ابھی ان کا امتحان آنا، امتحان ہونا تھا. چنانچہ امتحان کے دن یوں شروع ہوئے کہ ایک دن یہ عاشق غلام حرم میں تھے، اور وہاں چند کافر بھی موجود تھے، مگر ان کو نہیں پتہ چلا کہ کچھ اور کافر یہاں موجود ہیں، کیونکہ پہلے کعبے میں بت رکھے ہوتے، کعبے میں بت ہوتے تھے، ننگے لوگ طواف کرتے تھے، کتنا گناہوں کا سلسلہ کعبے میں ہوتا تھا. تو اب کئی لوگ وہ دلیل بناتے نہیں، وہاں یوں ہوتا ہے ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے، یوں ہوتا ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی. وہاں تو پہلے بت تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. یہ تو حضور تشریف لائے تو بتوں کو توڑا گرایا اور اس کعبے کو پاک صاف کیا. تو جب وہاں یہ گئے، وہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ کافر بھی تھے، لیکن اس غلام کی نظر نہیں پڑی کہ یہ کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ان بتوں سے، چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے نفرت کے طور پہ ایسا کیا کہ انہوں نے سمجھا میں اکیلا ہوں، اور وہاں کافروں کے جھوٹے خدا رکھے تھے. جذبہ ایمانی نے جوش آیا، انہوں نے ان بتوں پہ تھوک دیا، کیونکہ وہ ان کے خدا تھے. انہوں نے دیکھ لیا ہمارے خدا پہ اس نے تھوک دیا. اب کہا کہ نامراد ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے، تھوکا بھی، اور یہ بھی کہا کہ نامراد ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے. اب یہ سمجھتے میں اکیلا ہوں، مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے کام کر دیا. لیکن جب کافروں کو دیکھا تو جلدی جلدی وہاں سے چلے گئے. کافر سارا معاملہ سمجھ گئے، وہ پیچھے پیچھے آئے. عبداللہ بن جدعان جو اس غلام کا آقا تھا، دنیاوی مالک تھا، اس کے گھر پہنچے، اس کو سارا ماجرا بتایا کہ اس بدبخت کافر نے اپنے غلام جو حقیقی عاشق رسول غلام تھے، اس کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں دے دیا. چونکہ یہ ابو جہل بڑا ظالم تھا. ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ مکے کے بڑے ظالم جابر اور کافر تھے. اور بولا کہ اب یہ تمہارا ہے، یعنی اب تمہارا غلام ہے، جو دل ہے اس کے ساتھ کرو، جتنا چاہے اس کے ساتھ ظلم کرو، میں نے تمہارے حوالے کر دیا. پیارے اسلامی بھائیو،
اب ذرا دل تھام کے ظلم کی داستان سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور یہ دین ہم تک پہنچا. اللہ اکبر. ابو جہل بھی مکے کا بہت بڑا کافر، امیہ بن خلف بھی کافر، اور دونوں انتہا درجے کے ظالم اور جابر. ان دونوں نے اس عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کی مقدس جرم میں تپتی ریت پر لٹا دیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اور بولے اکفر بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو. یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اور دوسری طرف عشق رسول ہے. ابو جہل اور امیہ بن خلف اگر کافر و ظالم تھے تو ادھر بھی استقامت کا پہاڑ تھا. ابو جہل اور امیہ بن خلف سمجھتے تھے کہ ظلم و ستم برداشت نہ کر کے یہ عاشق رسول اپنے عشق سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ غلام آل محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے. ان کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ اللہ احد اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک، اللہ ایک ہے. اب ابو جہل اور امیہ بن خلف نے حربے آزمانا شروع کیے، تپتی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھتے، استقامت کے یہ پہاڑ، یہ عظیم عاشق رسول ٹس سے مس نہ ہوئے. ابو جہل اور امیہ انہیں لوہے کا لباس پہناتے، چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتے، دھوپ کی گرمی سے وہ لوہے کا لباس گرم ہو جاتا، اس کی تپش سے ان کا جسم مبارک جھلس جاتا، چربی پگھلنے لگتی. مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کے زبان پر یہی الفاظ تھے، ربی اللہ اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میرا رب اللہ ہے. کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، وہ گلیوں میں گھسیٹتے رہتے اس غلام کو، پھر بھی ان کے زبان پہ تھا اللہ احد اللہ احد. پیارے اسلامی بھائیو، ان تکلیفوں کا حال سن لینا بڑا آسان ہے، پڑھ لینا بہت آسان ہے. ہمت تو ان کی ہے جو یہ تکلیفیں برداشت کر گئے. ہم آرام میں ہیں، ہمیں کوئی ستاتا نہیں ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بجلی لگی ہوئی ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، کماتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں. اس کے باوجود، اتنے آرام میں ہونے کے باوجود ہماری زبانوں پر ذکر اللہ جاری نہیں ہوتا. اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑ بھی لیتے ہیں تو تھوڑی دیر ذکر کر کے پھر تھک جاتے ہیں، اور فرض نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمان وہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو پڑھتے بھی ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے. نماز کے چند منٹ بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کا وقت نکالنا مشکل ہے. اللہ اللہ، ذکر تو وہ تھا کہ جو وہ عظیم عاشق رسول مکے کی گلیوں میں کر گئے. خیر کئی دنوں تک معاملہ چلتا رہا، کفر اور یہ کافر کا جو ظلم و ستم تھا، ظلم پر ظلم ہوتا رہا. یہ عظیم عاشق رسول استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لا چکے تھے. آپ نے بھی اپنے عاشق کی تکالیف سے گزرتے ہو تکلیف میں دیکھا. امت سے محبت فرمانے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عاشق رسول کو دیکھا، ان کو دیکھا ہوگا، دل پہ کیا گزری ہوگی. اللہ اللہ، وہ تو آقا ہے نا، اپنے امتیوں کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اپنی امت پر مہربان ہیں، محبت کرتے ہیں اپنی امت سے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے. ہمیں کوئی تکلیف ہو، ہمارے آقا پریشان ہوتے ہیں. میدان قیامت میں ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارے نبی پریشان ہوں گے. حشر میں ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارے آقا ہمارے لیے پریشان ہوں گے. حالانکہ وہاں ماں بیٹے کے لیے پریشان نہیں ہوگی، باپ بیٹے کے لیے پریشان نہیں ہوگا، بیٹے کو ماں کی پرواہ نہیں ہوگی. وہاں ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں ایک ہی ذات ہوگی جس کو ہماری پریشانی کا احساس ہوگا.
وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو رحمت والے آقا، دو جہان کے داتا، جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب اس عاشق رسول کو مصیبتوں میں دیکھا، دل پر غم طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن یہ امتحان کا وقت تھا، امتحان میں صبر ہی کیا جاتا ہے۔ آخر ان عاشق رسول کی آزمائش کا وقت ختم ہوا یوں کہ ایک روز پیارے آقا نے فرمایا کہ کاش اس غلام کو خرید کر آزاد کر دے۔ آقا کے یار غار ابوبکر صدیق نے جب اپنے آقا کی یہ خواہش سنی تو بھاری رقم دے کر اس عظیم عاشق رسول کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ستم ہائے فراواں کی بڑی جب حد سے بے دردی، تو ان کی حضرت ابوبکر نے قیمت ادا کر دی، ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ عظیم عاشق رسول کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم غلاموں کے سردار، ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے، مشہور عاشق رسول، مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی تھے، جن کی یہ ہم نے داستان سنی۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، ابوبکر نے خرید کر ایسے بڑھائے دام، دولت اگر ضمیر ہے تو آسماں بلال۔ ہمارے آقا حضرت بلال حبشی مشہور صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول آپ کا لقب ہے، اور آپ کو سید المؤذنین یعنی مؤذنین کے سردار کا لقب دیا گیا۔ عموماً آپ کے بارے میں جب یوں سمجھا جاتا ہے، جب آپ کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے نا، تو رنگ مبارک کہا جاتا ہے کہ بہت کالا تھا، اور بعض لوگ جب آپ کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ ایک وحشتناک سا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک بے ادبی سے محفوظ فرمائے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت بلال کا رنگ گندمی تھا، علماء کرام نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کانا شدید العدمہ، حضرت بلال کا رنگ شدید گندمی تھا، یعنی جیسا گندم کا دانہ ہوتا ہے اسے ذرا سیاہی مائل کر دینا تو ایسا رنگ تھا آپ کا۔ حضرت بلال کا رنگ مبارک اس انداز کا تھا۔ نہیں، پاک و ہند میں عموماً جو گندمی رنگ ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے، انڈیا اور پاکستان میں، بس یہ گندمی رنگ ہے تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ گندمی کہہ دیں، یوں رنگ تھا۔ اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال۔ تو حضرت بلال ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اور آقا کے سچے غلام تھے، اور آقا کے خازن بھی تھے، یعنی حضور کے مالی جو معاملات تھے نا، یہ حضرت بلال ہی ڈیل کیا کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے سے لے کر اینڈ تک ساری زندگی یہ حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہے، ہر معاملے میں حضور کے بس غلام ہی رہے اور ساتھ ہی رہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد پھر آپ ملک شام چلے گئے۔ کیا مدینے کی گلیوں میں حضور کا دیدار نہیں ہوتا تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ ملک شام چلے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ سن 20 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا ذکر فرما رہے تھے، تو کہ روز قیامت انبیاء کی کیا شان ہوگی، یہ موضوع تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت صالح قیامت والدین اپنی اونٹنی پر آئیں گے، سوار ہوں گے، میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا۔ پھر آپ نے حضرت بلال کی طرف دیکھا، یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت صالح اپنی اونٹنی پہ آئیں گے قیامت والے دن، میں براق پر آؤں گا، اتنے میں بلال پہ نظر پڑی۔ حضرت بلال کو دیکھا اور فرمایا کہ بلال کی یہ شان ہوگی، بلال جنتی اونٹنی پہ سوار ہوگا۔ اذان پڑھتے ہوئے بلال میدان محشر میں آئیں گے، اور بلال کی اذان کی آواز سب سنیں گے۔ اس وقت انبیاء کرام کی نگاہیں بھی بلال پر لگی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جب بلال اذان مکمل کر لیں گے تو بلال کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ انبیاء کرام اور شہداء کے بعد بلال وہ پہلے شخص ہوں گے جو جنتی لباس پہنے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا حضرت بلال کی۔ یہ ہے حضرت بلال کے دین پر استقامت کا انعام۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بے داؤ ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ آقا کے غلام بن جائیں،
ایسے سودے میں نقصان نہیں ہوگا، آپ فائدے میں رہیں. کہ غلامی مصطفیٰ جو ہے نا، یہ ایسی پوسٹ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہتی ہے، آخرت میں بھی رہتی ہے. یہ کرسی جاتی نہیں ہے. باقی دنیا کی کرسی عارضی ہوتی ہے، 2 4 5 سال کے لیے ہوتی ہیں، پھر کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن غلامی مصطفیٰ کی سیٹ یہ لائف ٹائم ہوتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، گویا کہ صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. صحابہ غم سے نڈھال ہو گئے. حضرت بلال کو بھی بڑا صدمہ ہوا. حضرت بلال تو یوں بھی مؤذن رسول تھے. مؤذن اور امام کا ایک خاص تعلق بھی ہوتا ہے. حضرت بلال حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اب جب آقا پردہ فرما گئے، حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روز دیدار کرتے تھے، لیکن اب کیا کریں؟ جہاں حضور گلیوں میں چلا کرتے تھے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جب بلال دیکھتے تھے حضور نظر نہیں آ رہے، ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا. جب حضور مسکراتے تھے تو مکے اور مدینے کے در و دیوار یہ چمک جاتے تھے، شعائیں پڑتی تھی نور کی در و دیوار پر. اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو حضور کی یاد ستاتی تھی. گلیاں سونجیاں دسن مینو ویڑا کھاون آوے، غلام فریدہ ہوتے کی بسنا جتھے ماہی نظر نہ آوے. اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا. حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے، مگر حضور کا دیدار تو وہاں بھی نہیں تھا. بڑے پریشان. یاد مصطفیٰ وہاں بھی تڑپاتی تھی. حضرت بلال ملک شام میں ہیں، یاد مصطفیٰ یہاں بھی تڑپاتی ہے. ہجر و فراق سے سینہ جل رہا ہے. اللہ اللہ، دن کیسے گزرتے ہوں گے، راتیں کیسے بسر ہوتی ہوں گی. وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہیں، آ رہے ہوں گے. شب فراق یہ کہہ کر گزار دی ہم نے. پہلے جب رات کو سوتے تھے ایک آس ہوتی تھی، ایک امید ہوتی تھی، صبح اٹھنا ہے، مسجد نبوی جانا ہے، اذان دینی ہے اور ساتھ حضور کا دیدار کرنا ہے. اب کیا کریں؟ اب تو یہ آس بھی ختم ہو گئی. پہلے جب دل کرتا تھا حاضر خدمت ہو کر لذت دیدار سے سینہ ٹھنڈا کر لیتے تھے. ہائے افسوس، اب جائیں تو کہاں جائیں، محبوب کو تلاش کریں تو کہاں کریں. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے، روز افزو ہیں مرض کام دوا نے نہ دیا. حضرت بلال فراق رسول میں زندگی گزار رہے ہیں. اب بس ایک ہی صورت باقی ہے کہ درد مٹانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم خواب میں ہی آ جائیں، خواب میں ہی اپنا جلوہ دکھا جائیں، یوں دیدار ہو جائے گا. ایک رات جب حضرت بلال آرام فرماتے، اس رات بھی نیند نہ جانے کیسے آ گئی ہوگی. ورنہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ حضرت بلال یاد مصطفیٰ کے چراغ جلائے راتیں کیسے گزارتے ہوں گے. دل یہی کہتا ہے کہ شاید اس رات بھی بلال بستر پر لیٹے یاد مصطفیٰ میں مصروف رہے ہوں گے. کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری مسکراہٹ کو یاد کرتے ہوں گے اور رو پڑتے ہوں گے. کبھی ہجر و فراق کو دیکھ کر روتے ہوں گے. پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی ہوگی. خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو. حضرت بلال کی آنکھیں بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. عاشق رسول کو حضور نے دیدار کروا دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا، ما ہذہ الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کو آنے چھوڑ دیے. مت دیکھ کے پھرتا ہوں تیرے ہجر میں زندہ، یہ پوچھ کے جینے میں مزہ ہے کہ نہیں. اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. حضرت بلال کی آنکھ کھلی، سواری تیار کی، سفر مدینہ پہ روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر ہے. مکی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا. حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو معلوم نہیں کیا جا سکتا. البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس کی کیفیت، اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجئے. حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے؟ ہاں، جلد ہی میں مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا، جلد ہی مسجد نبوی نظر آئے گی، مدینہ پاک کے خوبصورت وہ در و دیوار نظر آئیں گے، غریبوں کو پالنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ہے تو دیدار بھی کرائیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھائیں گے. اے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل سناؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کے ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، درکی کروں غلامی،
دیوار و در کو چوموں، قدموں پہ سر پر رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر۔ اللہ اللہ۔ سفر کرتے کرتے حضرت بلال مدینہ منورہ کے در و دیوار جب آپ کو نظر آئے ہوں گے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جب پیارے آقا جب مدینے کی طرف جاتے تھے، جب مدینہ قریب آتا تھا سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ حضور مدینے سے بڑی محبت کرتے تھے، سواری تیز کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت بلال کی کیا کیفیات ہوں گی کہ مدینہ منورہ پر برستا ہوا نور، وہاں کے روشن روشن در و دیوار دے کر حضرت بلال بےتاب ہو گئے ہوں گے، دل میں محبوب کے دیدار کی تڑپ اور بڑھ گئی ہوگی، دل مچل گیا ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال مدینہ پاک پہنچے، مگر حضور مسجد میں نہیں ہے، ازواج پاک کے حجروں میں بھی نہیں ہے۔ غلام کو ملک شام سے بلوایا، خود پردے میں ہے۔ حضرت بلال حضور کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر ملنے لگے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، گویا عرض کر رہے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں، مدینے میں تو ایک شور مچ گیا، ہر طرف خبر پھیل گئی، لوگ ملنے کے لیے آ گئے۔ سلام دعا کے بعد سب نے کہا بلال وہی اذان سنا دو جو حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے، آج پھر ہمیں وہی اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے معذرت کی کہ نہیں، میں اب اذان نہیں دے سکوں گا۔ پہلے جب اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، سامنے چہرہ وضحیٰ کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آج اذان پڑھوں گا، دیدار مصطفیٰ سے محروم رہوں گا، دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج مجھے اس فرمائش سے معاف رکھو۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے۔ جب یہ ملے کہ انکل بلال آپ آئے ہیں، گلے لگایا، سینے سے لگایا ان شہزادوں کو۔ جب انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے، اب آپ نہ نہیں کر سکے، شہزادوں کا حکم تھا، آپ نے اذان شروع کی۔ جیسے ہی پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی یہ پرسوز آواز مدینہ پاک کی گلیوں میں گونج اٹھی، سرزمین مدینہ پر لرزہ طاری ہو گیا، کوہرام مچ گیا، لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، سرکار کی یاد سے دل بےتاب ہو گئے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماں سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بلال تو آ گئے، حضور کہاں ہیں؟ حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں۔ مدینے میں قیامت کا منظر تھا۔ حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، نگاہ اٹھی، ممبر خالی تھا۔ وہ ممبر خالی تھا جہاں حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ بلال یاد مصطفیٰ سے تڑپ گئے، بے قابو ہو گئے، وہیں شدت غم سے آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو، تم ہی جگر ہو، تم ہی جان ہو، تم ہی دل ہو، دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آن ملو تو بہتر ہے، اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہو۔ یہ عشق رسول کی کیفیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سوز بلال نصیب فرمائے، اپنے دل میں عشق رسول کو بڑھائیے، عشق رسول کی شمع کو مزید روشن کیجئے، درود پاک پڑھا کیجئے، سنتوں پر عمل کیا کیجئے، تلاوت قرآن کی عادت بنائیے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کے گنبد خضرا کا تصور کر کے رویا کیجئے، مدینے کی یادوں میں پرسوز نعتیں سنتے ہوئے اپنے لیے یہ وقت بھی رکھیں، چند منٹ کے لیے رکھ لیں، لیکن تنہائی میں یہ روز کے معمولات میں سے رکھیں، تصور مدینہ ہو، نعتیں چل رہی ہوں اور گنبد خضرا کی یادوں میں سنہری جالیوں کی تصور میں ڈوبے ہوئے، خود کو مدینہ پاک میں حاضر سمجھتے ہوئے آقا کی یادوں میں گم روئیے، تڑپئیے، آقا کی بارگاہ میں حاضری کی التجائیں پیش کیجئے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھا کیجئے، اولیاء کرام کی سیرت بالخصوص عشق رسول والی کیفیات پڑھا کیجئے، انشاءاللہ دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بلال کے صدقے میں ہمیں سچا اور مخلص عاشق رسول بنائے، ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اور آقا کا ہمیں بار بار دیدار نصیب فرمائے۔ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ۔